کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی سی بھی اس میں فرق ہے، جب آپ تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو، اس میں فرق ہے. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا، یہ نقصان دہ رہا ہے ہماری فوج کو. اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں، یہ ایک ایسی اب چیز نکلائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا، جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا، ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا، کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے؟ سارے جن کے کیسز تھے، اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے، یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے، وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے ہیں، جس میں مقصود چپڑاسی بھی، اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلمز ہے، صحت کے پرابلمز ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے، سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر، اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے، ان کے اپنے بیان ہیں، ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں. ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا، مہنگائی اسمانوں پہ، اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے، یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا، انہیں کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، پلان اے بنتا ہے، پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ کی، اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی، سب سے طاقتور فوجیں، ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی، اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا، اپنے جنرلز نے، اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے، لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں، جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دی وے یہ جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ
کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے تو وہ کہتے ہیں نا ہول سٹاپ ڈگنگ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی روس